السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اخرجہ مسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، مدبر اور پالنہار ہے، اور درود و سلام ہو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ تو معزز طالبات، ڈپلومہ کورس کے اس حدیث کلاس میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ الحمدللہ، یہ جو احادیث کے تعلیم کا سلسلہ جو ہمیں چل رہا ہے، تو اس میں ابھی میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پیش کی، اس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کسی ایمان والے سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی تو رب تعالیٰ اس پر سے قیامت کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور فرمائے گا، اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی تو رب تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی رب تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور رب تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ تو یہاں پر تنفیس القربہ کا ذکر ہے کہ تنفیس کس کو کہتے ہیں۔ شیخ بسام کہتے ہیں، نفسہ کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کسی کا گلا گھٹ رہا ہو، سانس نہیں لے پا رہا ہو، تو اس کو کھلا کر دیا جائے کہ وہ سانس لے سکے۔ مثلاً کسی کو گھٹن ہو رہی ہے، کسی بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے، اس گھٹن سے اس کو نکالنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دنیا کی پریشانی سے آدمی کو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ اس کا گلا گھٹ رہا ہے۔ تنفیس کا مطلب ہوتا ہے آدمی راحت کا سانس لے، آرام کا سانس لے۔ کہا کہ کسی آدمی کو گھٹن سے نکالے، پریشانی سے نکالے، اس کی مصیبت ہلکی کرے۔ کہتے ہیں ایک آدمی کو تنگی سے دور کر دینا کہ وہ سکون کا سانس لے سکے، یہاں یہ مراد ہے۔ علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں تحفۃ الاحوذی میں، جو ترمذی کی بہت عمدہ شرح ہے، کہتے ہیں قربہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ لفظ
کرب سے ہے بنا ہوا ہے۔ اس سے مراد وہ خصلت ہے جس سے انسان کے دل کو دکھ ہوتا ہے، انسان غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو ایسی چیز جو انسان کو غمگین کر دے اس کو کربا کہتے ہیں۔ کرب اس کی جمع ہے۔ شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں کربا کی اصل کیا ہے؟ کہتے ہیں کربا کسی چیز کو ہٹا دینا، ایسی چیز جو انسان کے دل کو فکر میں ڈال دے اور اس کے قلب کو غمگین کر دے۔ کسی انسان کے فکر و غم کو دور کرنا کہ وہ راحت کی سانس لے۔ دیکھیں کتنے ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، بیماری کے اعتبار سے ہو یا کسی قرض کے اعتبار سے ہو یا کسی پریشانی کے اعتبار سے ہو۔ یہ ایک انسان پریشان حال ہے، آدمی اس کی کسی چھوٹی سے چھوٹی پریشانی کو دور کر دے تو حدیث میں کیا وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اس انسان کی قیامت کے دن کی تکلیف کو، تنگی کو، پریشانی کو دور کرتے ہیں۔ علامہ صنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث میں کئی مسائل ہیں۔ اس میں سے ایک بات کیا ہے؟ ایک بات یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی پریشانی کو دور کرے۔ وہ کیسے؟ مثلاً اپنے مال میں سے اس کو کچھ دینا، اگر اس کی پریشانی حاجت مندی کی وجہ سے ہے، وہ ضرورت مند ہے، تو اپنے مال میں سے کچھ دو کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کی تکلیف دور ہو جائے، یا اپنے اثر سے وہ کسی کو کچھ دلا دے۔ دیکھیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مال، مگر آپ کا اثر ہے، مالدار لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ سفارش کر دیں کہ فلاں کا تعاون کر دو، پریشان حال ہے۔ یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے اس کو نہیں دیا بطور ہدیہ، تو آپ قرض دلا سکتے ہیں کہ کم سے کم اس کی مصیبت تو ٹلے، بعد میں چاہے اس کو قرض لوٹانا پڑے، تو چاہے عطا ہو یا قرض ہو، اس کے ذریعے سے اس کی معاشی تنگی کو دور کرے۔ اگر اس کی پریشانی کسی ظالم کے ظلم سے ہے، یہ کوشش کر کے اس ظالم سے اس کو آزاد کرائے، یا تو ظالم کو ظلم کرنے سے روکے یا اس کو اس ظالم سے پوری طرح سے بچا لے، کم سے کم اس کی تکلیف کو کم کر دے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ پریشانی اگر مرض کی وجہ سے ہے، اپنے پاس اگر دوا ہے تو اس کو دوا دے دیں، یا اگر اپنے پاس دوا نہیں ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج کرائے، یہ بھی اس کی تکلیف دور کرنے میں آتا ہے۔ تکلیف دور کرنا یہ بہت بڑا باب ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اگر کوئی کسی کی پریشانی مصیبت کے وقت اس سے پریشانی کو دور کرے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بات یہ ہے کہ تو کسی مسلمان بھائی کو خوش کرے۔ اللہ کے بندوں میں سے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی نعمت عطا کرنے کے اعتبار سے۔ سارے بندوں کو تو ایسا نہیں دیتا، کچھ بندوں کو عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتیں براہ راست دیتا ہے، جیسے بارش برساتا ہے، ہوائیں چلاتا ہے وغیرہ۔ بعض نعمتیں اللہ تعالیٰ بندوں کے ذریعے سے بندوں کو دیتا ہے۔ یہ ان کا شرف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے کہ تم اپنے بھائیوں کو دو۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں انہی بندوں کے پاس رکھتا ہے
جب تک کہ یہ اس کے بندوں کو دیتے رہتے ہیں۔ جب یہ ان کو دینے سے روکتے ہیں، اپنے ہی پاس رکھتے ہیں، دیتے نہیں ہیں حقداروں کو، تو اللہ تعالیٰ ان سے ہٹا کر کے دوسروں کو دے دیتا ہے۔ امام الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الترغیب میں حدیث نمبر 2616 پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث حسن لغیرہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین بعض اوقات بندوں کو نعمتیں عطا کرتا ہے اس لیے کہ وہ دوسروں پر خرچ کرے اور ثواب کے حقدار بنے، اور احسان کے ذریعے سے سماج میں اللہ ان کو عزت و مقام بھی دیتا ہے۔ اس کی چاہت ان میں نہ ہو لیکن اللہ ان کو دیتا ہے۔ لیکن بندہ اگر روک کے رکھے، مجھے ہونا، میری ضرورت ہے، ایسا کہتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے ہٹا کر کے دوسروں کو دیتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ضرورت کا خیال رکھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جس کو کچھ مال دیا ہے وہ اس بارے میں سوچے۔ تو یہ تھے اس حدیث میں جو 4 باتیں بیان کی گئی ہیں، اس میں سے پہلی بات کا خلاصہ، یعنی پہلی بات کیا تھی کہ اگر کوئی بندہ دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی کسی کی، تو رب تعالیٰ اس پر سے قیامت کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ تو اس بات کا خلاصہ تھا یہ، الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ اور جو 3 باتیں ہیں جو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، تو انشاءاللہ آگے کے درس میں دیکھتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے دوسرے بندوں کی مدد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔